ہم تو جنت میں داخل نہیں ہوئے. اگر ہم نہیں ہوئے تو کیا کوئی اور بھی نہیں ہوتا داخل؟ حضور کی امت میں ہوتے. حضور کے فرمان میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ پھر وہ ہو جاتے ہیں ہم کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ تو ایسے ہیں کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. تو بھائی وہ آپ تو چٹائی پر بیٹھ کر عرش عظیم پر نہیں بیٹھتے، وہ بیٹھتے ہیں. لاہوت سے پرے ہے میری سجدگاہ شوق، جھک جائے جو زمین پہ وہ میری جبی نہیں. حضور کی امت میں تو ایسے بھی ہیں کہ ہم یہاں سجدہ ہی نہیں کریں گے، سجدہ بھی کریں گے تو کہاں کریں گے؟ لاہوت سے پرے یعنی لا مکان میں. زمین پر میری پیشانی جھک جائے، میری جبی وہ نہیں ہے. تو حضور کی امت میں تو ایسے بھی ہیں. اب ہمیں اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کو تو ایک ہی دفعہ لا الہ کہنے سے آپ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور کوئی بیچارہ ساری عمر لا الہ لا الہ لا الہ کرتا ہے، وہ تو ہم تو نہیں داخل ہوتے. وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہے، دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا فکر شامل نہیں ہوتا، جبکہ ذکر اور فکر دونوں چیزوں کو شامل کرنا ہے. نیگیٹو پازیٹو دو تاروں کو ملانا ہے. ٹھنڈی تار اور گرم تار جب ملا دیں گے تو بلب جل جائے گا. اگر ایک تار لگائیں گے تو بلب نہیں جلے گا، چاہے گرم لگا دیں چاہے ٹھنڈی لگا دیں. تو ذکر کے ساتھ فکر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ الذکر بلا فکر کصوت القلب. ذکر بغیر فکر کے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کتا بھونک رہا ہے. معلوم ہوا کہ خالی ذکر سے کام نہیں چلے گا، ذکر کے ساتھ آپ کو فکر رکھنا پڑے گا. جب ذکر اور فکر دونوں شامل ہو جائیں گے تو اندر کا بلب جل جائے گا اور اندر روشنی ہو جائے گی. اب آپ کہتے ہیں ہم یار اتنے لاکھ مرتبہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا، ہم تو جنت میں داخل ہوئے ہی نہیں. تو بھائی میرے، اگر ایک آدمی کو کوئی مرض ہو جائے، بیماری ہو جائے، مثلا شوگر ہو گئی، اب اس نے ٹیسٹ کروایا تو اس کی شوگر 300 350 ہے. وہ کہتا ہے یار کمال ہے، میں انسولین بھی لگاتا ہوں، گولیاں بھی کھاتا ہوں، دوائیاں بھی کھاتا ہوں، مگر ڈاکٹر صاحب میری شوگر تو کم نہیں ہو رہی ہے، اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی. تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ نہیں کم ہوئی ہے. کہتا ہے نہیں کم ہوئی، پہلے بھی یہی تھی.
اتنی دوائیاں لینے کے باوجود بھی یہی ہے تو کم کیسے ہو گئی؟ تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے حساب سے کم ہوئی ہے۔ کیوں کم ہوئی ہے؟ بھائی یہ ساری چیزیں لینے کے باوجود دوائی بھی لے رہے ہیں، انسولین بھی لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں، لیکن آم بھی کھا رہے ہیں، کھیر بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، تو یہ ہونی چاہیے تھے 600-700، لیکن چونکہ جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں وہ اسی پر ٹکی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو میرے ڈاکٹر کے حساب سے تو وہ کم ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کر لیں، آم بھی نہ کھائیں، کھیر بھی نہ کھائیں، میٹھا بھی نہ کھائیں، تو یہ 350 سے 150 پر آ جائے گی، یہ کم ہو جائے گی۔ اب آپ اور ہم جو کچھ بھی کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے لوازمات کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے پرہیز کی، یعنی تقویٰ کی ضرورت تھی، خوف خدا کی ضرورت تھی، شریعت کی پابندی کی ضرورت تھی، نمازوں کی پابندی کی ضرورت تھی، روزے رکھنے کی پابندی کی ضرورت تھی، زکوٰۃ دینے کی ضرورت باقی تھی، گناہوں سے بچنے کی ترغیب تھی، اب وہ سارا کچھ تو آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں اور ذکر کرتے جا رہے ہیں، تو میرے حساب سے تو وہ کم ہو رہا ہے۔ جتنا آپ ذکر کرتے ہیں اتنی وہ چیزیں کم تو ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کی جو بد پرہیزی ہے وہ اسے پھر بڑھا دیتی ہے۔ تو اگر کوئی مکمل علاج بھی کرے اور پرہیز بھی کرے تو اس کے لیے